سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے وقار آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 518 ہے۔ اس روایت کو امام مسلم بھی مسلم شریف کے اندر لے کر آئے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قافلے سے مقابلے کے لیے بھیجا اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی سربراہی کے اندر ہم ایک لشکر کو لے کر آگے چلے اور ہم 300 افراد تھے اور ہمیں کھانے کے لیے کچھ کھجوریں پیش کی گئی ساتھ زاد راہ کے لیے، ان کو لے جاؤ، جو کہ ایک تھیلی کے اندر موجود تھی یا ایک بوری کہہ لیجیے، اور ہم 300 افراد تھے اور عالم یہ تھا کہ ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ عنہ کیا کرتے، ایک کھجور ہمیں دیتے کھانے کے لیے، ایک کھجور۔ فرمایا اس کا تم کیا کرتے؟ کہتے ہیں ہم اسے بچے کی طرح، جس طرح بچہ دودھ پیتا ہے یا کوئی چیز چوستا ہے، ہم اسے چوس لیتے اور اوپر سے پانی پی لیتے جو ہمارے لیے کفایت کر جاتا۔ اگر اس کو صبح یہ کام کرتے تو رات تک کے لیے ہمارے لیے کافی ہو جاتی۔ اس طرح ہم نے ایک سفر کیا اور پھر وقت ایسا آیا کہ وہ کھجور بھی ہمارے پاس موجود نہ رہی، ختم ہو گئی، تو ہم نے اپنے عصا سے درختوں کے پتوں کو جھاڑا، پھر پانی میں بھگوتے اور پھر اس کو پی جاتے۔ پھر ہم سمندر کے کنارے سفر کر رہے تھے، ہم نے ایک ریت کا بہت بڑا ٹیلا دیکھا، بہت بڑا ٹیلا تھا جسے ہم ریت کا ٹیلا سمجھ رہے تھے۔ اللہ نے ہمارے لیے بہتر رزق کا انتظام کر دیا تھا۔ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، مردار تھی۔ کسی نے کہا کہ مردار ہے، ہم کھا نہیں سکتے۔ بعد نے کہا ہم اللہ کے رسول کے بھیجے ہوئے ہیں اور ہم سفر میں ہیں اور اللہ نے ہمارے رزق کا انتظام کیا ہے۔ فرماتے ہیں ہم اسے کھاتے رہے۔ جانتے ہو کتنا کھایا؟ 300 افراد تھے۔ امام مسلم اس روایت کو لے کر آئے، فرماتے ہیں ہم اس کو 1 ماہ تک کھاتے رہے۔ وہ اتنی بڑی تھی، اس کی پسلیوں کو ہم نے کھڑا کیا زمین کے ساتھ۔ فرماتے ایک اونٹ پہ کجاوا لگا دیا جائے، وہ اونٹ اس کی پسلیوں کے نیچے سے نکل جاتا تھا اور اس کی آنکھوں سے ہم نے مٹکے بھر بھر کے چربیوں کو نکالا۔ اور حضرت جابر فرماتے ہیں حضرت عبادہ بن جراح رضی اللہ عنہ میں کیا کیا، اس مچھلی کی آنکھ میں 13 بندوں کو بٹھا دیا۔ وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ اس کی آنکھ کے اندر 13 بندے آ گئے، تو بتائیے وہ کتنی بڑی مچھلی ہوگی۔ فرماتے ہیں ہم اسے کھاتے رہے اور اس کے ہم نے اتنے بڑے بڑے پیس کیے جیسے ایک بیل کے برابر، اور ہم نے کھا کھا کے اس سفر کے اندر خوب موٹے تازے فربہ ہو گئے۔ پہلے بھوک و پیاس برداشت کی اور کھا کھا کے صحت بند ہو گئے ہیں، اور پھر کچھ ہم نے بچا لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ سنایا۔ حضور علیہ السلام خوش ہوئے، فرمایا اس گوشت میں سے کچھ ہے تمہارے پاس؟ بعض صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ٹکڑے ہیں ہمارے پاس۔ فرمایا لاؤ مجھے بھی دو۔ حضور نے اس سے کھایا۔ دیکھیے جو اللہ کی راہ میں صبر کرتا ہے، اس کی ذات پہ توکل کر لیتا ہے، پھر صبر کرتا ہے، صبر کی صحبتیں برداشت کرتا ہے، لیکن ہو صبر اللہ کی راہ میں، پھر اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کی مدد بھی فرما دیتا ہے، اس کے رزق بھی دے دیتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی برکات تھی جو اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرمائی۔ یہ ایک قبیلہ تھا جوہینہ، یہ عرب کا قبیلہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شرارتوں سے محفوظ رہنے کے لیے ایک قافلہ بھیجا تھا جس کے امیر تھے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ سفر میں صحبتیں برداشت کی، کھجور کھا رہے ہیں،
ہم طرح طرح کے کھانے کھاتے ہیں، وہ فقط ایک کھجور کو چوستے تھے، اوپر سے پانی پیتے تھے، وہ صبر کرتے تھے۔ صبر کا انجام دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ اللہ نے بہترین رزق انہیں عطا فرمایا ہے، کتنی بڑی مچھلی عطا فرمائی۔ اب مچھلی کے بارے میں آخری بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جو مچھلی سمندر کے اندر از خود مر جائے، خود بخود مر گئی، وہ تو مردار ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ مردار ہے۔ جو سمندر میں مر گئی اور مر کے اوپر تیرنے لگی الٹی ہو کر، وہ مردار ہے۔ لیکن جو مچھلی سمندر سے نکالی گئی زندہ، بعد میں مر گئی، وہ حلال ہے، وہ حلال ہے۔ اس بات کو پیش نظر رکھیے تاکہ شریعت کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے رہے۔ کبھی اتفاق ایسا ہو جائے تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، جو سمندر کے اندر ہی مر جائے وہ مردار ہے، اسے کھا نہیں سکتے۔ لیکن جو سمندر میں زندہ تھی، اسے باہر نکال لیا گیا، پھر وہ انتقال کر گئی، اگرچہ مردہ ہے لیکن پھر بھی حلال ہے۔ تو اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔